اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنین۔ حضرات محترم، انسانوں میں حقیقتاً وہی کامیاب خوش نصیب انسان ہے جس کا مالک اور خالق اس پہ خوش ہو جائے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم سب لوگ اس بات پہ غور کریں تو حقیقی زندگی جو دنیا میں گزار رہا ہے وہ صرف مسلمان گزار رہا ہے، وگرنہ جتنے مذاہب کے لوگ ہیں یا جو بھی دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ان کی زندگی ایک بیل کی طرح ہے جو صبح سے لے کر شام تک اپنے محور پہ گھومتا ہے، جب رات کو اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اس کے لیے وہ ہر دن کوشش کرتا ہے، کبھی وہ فجر کا انتظار کرتا ہے، کبھی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا۔ اس کا دن ساری مصروفیات کے علاوہ ایک بہترین چیز کے انتظار میں گزرتا ہے، اور یہی اس کے مالک کا اس کے ساتھ محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ چونکہ اپنے مالک سے ملاقات کی امید رکھتے ہوئے، اپنے مالک سے ملاقات کرنے کے لیے ایک دن میں کئی مرتبہ تڑپتے ہوئے اس کے گھر میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اس نے جو بہت اچھا کام کیا ہے نا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور کسی کام کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آپ ایک چھوڑ کے ایک دن میں 10 فیکٹریاں لگا لیں، آپ کا سیٹ اپ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر پھیل جائے تو وہ ایک بے مقصد چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس چیز کو آپ نے محسوس کرنا ہے تو اس باپ بیٹے کی زندگی کو دیکھ لو جو آل داؤد کی اولاد تھا۔ پاکستان کے اندر اس کی فیکٹریاں جس ختم نہیں ہوتی تھی، وہ ایک بے مقصد اور لا حاصل بات کے لیے 15 کروڑ روپیہ لگا کے گیا، موت سے ہمکنار ہوا۔ اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، کہ صرف ٹائٹینک کا جو ہے ملبہ دیکھ لوں، کیا اس کو دیکھنے کے بعد رب راضی ہو جانا تھا؟ لیکن ایک مسلمان جو کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے قیام، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس کا رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا رب اس کے متعلق یہ فیصلہ کر دیتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ جو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے نا، تیرا رب اس کا بدلہ دے گا۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ جنت ہے۔
اللہ رب العزت یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، کبھی ہفتے کے بعد ہم جمعے کا انتظار کرتے ہیں، جب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، ہم خطبہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے سنتے ہیں، 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق غسل کر کے آتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اچھا لباس پہن کے آتے ہیں۔ جب اس سے فارغ ہوں گے کہ 10 دن کے اندر جو ہماری غلطیاں ہوئی ہیں اللہ سب غلطیوں پہ قلم پھیر دیں گے۔ یعنی یہ ایک مقصد ہے، یہ ایک زندگی کا مقصد لے کے آتے ہیں، اور جب پلٹتے ہیں تو ہم بہت بڑی کامیابی کا تمغہ لے کے واپس پلٹتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی زندگی کے بہترین پہلو ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، سال کے بعد رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور اسی طرح اب ہر مسلمان جسے اللہ نے استطاعت دی ہے وہ قربانی کے لیے اپنے دل میں ایک جذبہ رکھ رہا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، چونکہ قربانی کا دن آ رہا ہے، اس لیے آج کی مجلس میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ قربانی کیا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کیسی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مالک میری رہنمائی فرمائے، میں صحیح بات آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ کہنے والے اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کا حکم دیا تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم کی سنت کہتے ہیں طریقے کو، ابراہیم کا طریقہ کیسے بنا، ابراہیم نے کیا قربانی دی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، مختلف مجلسوں میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کر چکا۔ یہ آخری بات، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی جو اللہ نے آزمایا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سورۃ صافات 23ویں پارے اور اس کے آیت نمبر 97 سے آگے، اللہ نے اس کا 98 سے آگے تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ سے مایوس ہو گئے، اپنی قوم سے، اپنے حکمران سے، پھر اپنے یہاں تک معاملہ ہوا کہ انہوں نے جلانے کی کوشش کی، اللہ نے بچا دیا، اب وہاں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، تو اس وقت کہنے لگے، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، منزل کا کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کس منزل پہ جانا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے اور اسے اپنی منزل کا تعین ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی ذہنی سوچ کیا ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک متوکل انسان تھے، کہنے لگے جا تو میں رہا ہوں، قال انی ذاہب، میں جا رہا ہوں اب، لیکن ربی سیہدین، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ تو اللہ نے رہنمائی کی بیت المقدس کی طرف، آپ عرس سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے، تو اس وقت ذہن میں خیال آیا، 7 بھتیجا تھا، 7 بیوی تھی، سیدہ سارہ اور آپ کا بھتیجا سیدنا لوط علیہ السلام، یہ صرف 2 مسلمان تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں اس وقت تیسرا شخص نہیں تھا، یعنی آپ کی ذات اور 2 لوگ اور، آپ کی بیوی اور آپ کا بھتیجا۔ اس وقت پھر ذہن میں خیال آیا، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، کم از کم میری بڑھاپے کی لاٹھی تو بنے۔ کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایک نیک بیٹا دے دے تاکہ اس کے بعد میرا سلسلہ تو چل سکے، میں اسی طرح کلالہ تو نہیں دنیا سے چلا جاؤں۔ ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے مالک مجھے ایک نیک بیٹا دے دے۔ جب 86 سال عمر ہوئی، 86، ہمارے ہاں اس عمر کے اندر انسان اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے ازدواجی تعلق کو بھی قائم کر سکے،
تو ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر میں اللہ نے بیٹا دے دیا، دعا مانگی۔ دیکھیں یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے کہ انسان سے مایوس ہو سکتا ہے، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی سورۃ مریم کے اندر ہم بارہا مرتبہ سن یا پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، ان میں سے گدا ختم ہو گیا، میری بیوی جوانی میں بھی بانجھ تھی، لیکن میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے کہ مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم پھل جو ہے وہ کھا رہی ہے، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے رب نے مجھے دیے۔ اے اللہ اگر تو بے موسم پھل اسے دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی بات کو بھی قبول کیا۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس بڑھاپے کے اندر، اور اللہ نے فرمایا بھی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جب میں نے انتہائی بڑھاپے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل و اسحاق عطا کیے، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے پھر کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو یہاں پہ ابراہیم اپنا بیٹا مانگ رہے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، کہا فبشرناہ بغلام حلیم، میں تمہیں ایک حلم والا، حلم کہتے ہیں جو بہت بڑے حوصلے والا ہو، بہت بڑا حوصلہ ہو اس کے اندر، جذباتی نہ ہو بلکہ بڑا دانا اور عقل مند ہو۔ اللہ فرمانے لگے میں نے بیٹا بھی دیا ہے اور حلم والا دیا ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بڑا جوان ہوا، پہلی آزمائش تو وہ آئی جو میں سورۃ ابراہیم کی آیات میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو دونوں کو بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں چھوڑا جہاں کوئی انسان ہی نہیں بستا، صرف وہاں کیا ہے بیتک المحرم، ایک حرمت والا میرا گھر ہے، اس کو تمہیں بنانا ہے، اور اس کو بنا کے تاکہ تیری اولاد وہاں نماز پڑھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پھر جب وہاں چھوڑا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ تو نے حکم دیا، میں اپنے بیٹے اپنی بیوی دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بواد غیر ذی زرع، ایک وادی ایسی میں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، جہاں کوئی دانہ نہیں اگتا، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حرمت والا گھر ہے، صرف اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة، صرف اس لیے کہ یہ یہاں نماز پڑھے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے۔ اس دفعہ حج کی قیمت کیا ہوئی ہے آپ کو علم ہے؟ 1.5 ملین روپیہ۔ تو اگر گورنمنٹ کے دوسرے اخراجات نکالیں اور کچھ وہاں خرچ کر کے جو آتے ہیں، ایک بندہ 15 لاکھ میں پڑتا ہے۔ لیکن آپ کبھی بیت اللہ کی تصویر دیکھیں کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جو بواد غیر ذی زرع تھا، جہاں کوئی پانی نہیں تھا، اللہ نے ایک ایسا پانی وہاں سے نکالا کہ آج تک دنیا تبرک سمجھ کے اس کا ایک گھونٹ پینے کو ترستے ہیں۔ اور وہاں رش، رمضان ہو یا غیر رمضان، حج ہو یا غیر حج کے دن، اللہ کا گھر ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں 1000 بندے کو کھانا کھلانا ہونا تو کئی دن کی محنت کے بعد دیگیں پکائی جاتی ہیں، بعض اوقات وہ بھی کم پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے وہاں کے کھانے میں اتنی برکت رکھی ہے، دیگیں نہیں
پتیلوں میں پکتا ہے، کبھی کھانا ختم نہیں ہوا، کوئی پھل ختم نہیں ہوا، ہم نے زندگی میں کبھی وہ پھل دیکھے نہیں جو وہاں جا کے دکھتے ہیں۔ اللہ نے وہاں یہ برکتیں عطا فرمائی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، پہلی نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ مایوسی انسان کو انسان سے ہو سکتی ہے، جب اللہ کی ذات آ جائے تو اس کے ہاں مایوسی کوئی نہیں۔ وہ وہاں سب کچھ کر دیتا ہے جہاں ناممکن ہے کہ یہاں ہو سکتا ہے، اللہ وہاں سب کچھ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے خوبصورت ممالک ہیں، ہم اپنے شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں، اللہ کی اتنی رعنائیاں، اتنی قدرتیں اور اتنے خوبصورت پہاڑ، اتنے اچھے منظر، وہاں آبشاریں، سب کچھ، لیکن میں آپ کو اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی رعنائیاں دیکھ لیں، لیکن جو دل کا اطمینان آپ کو اس بواد غیر ذی زرع میں ملے گا، دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ وہاں سب سے زیادہ اطمینان آپ کے دل کو ہوگا، وہاں کے دھکے بھی آپ کو خوبصورت معلوم ہوں گے، وہاں کی سختیاں بھی آپ کو دوبارہ آنے پہ آمادہ کریں گی۔ کیوں؟ ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی، ربنا واجعل افئدة من الناس تحوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ہمارا شکر ہی تب پورا ہوتا ہے جب اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، جب اللہ کے گھر کا طواف کر لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری آزمائشوں سے گزرے، بیٹے کو بھی وہاں چھوڑا، بیٹا جوان ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ ساتھ دینے کے قابل ہوا، اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کے لیے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے میری اولاد کو جوان کر دیا، آج وہ میرا ہاتھ، آج وہ میرا کندھا، آج وہ میرا حوصلہ بنے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب یہ جوان ہوا، ساتھ دینے کے قابل ہوا، تو اللہ نے خواب دکھا دی۔ ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہماری خواب سچی بھی ہو سکتی ہے اور خام خیالی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری خواب ضروری نہیں وہ سچ ہی ہو، ہماری خواب بیہودہ خوابیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کی خواب وحی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب خواب دیکھی تو بیٹے کے پاس چلے آئے، کہنے لگے بیٹے ایک خواب دیکھی ہے۔ ابا جان کیا دیکھا ہے خواب میں؟ کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بیٹا بھی آنے والے وقت میں اللہ کا نبی بننا تھا، اور اللہ نے کہا تھا میں نے غلام حلیم، بہت حلم والا بچہ دیا ہے جو بہت دانا اور عقل مند ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جی، مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ بات میں اپنے طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ بیٹے کو علم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی خواب غلط نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے یا اباتی افعل ما تؤمر، یہ خواب نہیں میرے رب کا حکم ہے، جو میرے رب نے حکم دیا ہے وہ کر گزری ہے۔ بیٹا یہ بھی کہہ سکتا تھا ابا جان 86 سال کی عمر میں بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، اب اگر جوان ہوا تمہارا ساتھ دینے کے قابل ہوا، اب کیا بات کر رہے ہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اب مجھے ذبح کریں گے؟ یہ نہیں کہا، جیسے ہی باپ نے کہا نا، ہاں اللہ اکبر، باپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھی ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، مجھے بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا رائے دے رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو تجھے حکم دیا گیا ہے کر، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب تو دیکھے گا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، میں مزاحمت نہیں کروں گا، میں مخالفت نہیں کروں گا۔ یا ابت
افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزر۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے وہ سیدنا ابراہیم کی سنت جسے ہم نے دہرانا ہے۔ غور کریں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 98 سے شروع ہو جائیں، پورا رکوع پڑھیں، اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن لیں، ذرا ان آیات پہ غور کریں، ایک ایک لفظ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ رب اپنے ماننے والوں کی قدر کتنی کرتا ہے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کی کتنی عزت اور شرف دیتا ہے انہیں۔ 5000 سال کے گزر گئے سیدنا ابراہیم کو دنیا سے گئے ہوئے، ہم مر جائیں تو دوسرے دن کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، اور ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ جب معراج پہ گئے تو پتہ ہے کہاں دیکھا تھا آپ نے؟ کہ ان کے بابا ابراہیم بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، جو بیت اللہ سے اوپر 7ویں آسمان پر اللہ کا پیارا گھر ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ عزت اور عظمت دی کہ بیت المعمور میں انہیں بٹھایا ہوا دکھایا تھا۔ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ثمرہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا ہے وہ کرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ فلما اسلما، اب دونوں مکے سے نکلے، منا میں پہنچے، 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ جب منا میں داخل ہوئے، بیت عقبہ کے پاس، جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے، شیطان زمین سے نکلتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے ایک خواب ہی تھی، کیوں خواب پورا کرنا چل پڑے ہو؟ کوئی ضروری تو نہیں خواب سچی ہو۔ ابراہیم نے کہا یہ شیطان ہے، بہکا رہا ہے، پتھر مارے۔ اللہ نے قیامت تک حجاج کے لیے قانون بنا دیا کہ یہ عبادت بن گئی کہ میرے بندے نے شیطان کی بات پہ کام نہیں دھرا، اور ان کی بات پہ سوچ سکتے تھے، نہیں دھرا۔ جب تھوڑا سا آگے ہوئے جمرہ وسطیٰ کے پاس، تو ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کے کان میں کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ وہ خاتون بھی اللہ کی بندی، اس نے کہا یہ شیطان بہکا رہا ہے، اس نے بھی کنکر مارے۔ اللہ نے اس کو بھی حج کے مناسک میں شامل فرما دیا۔ پھر جب آگے بڑھے جمرہ یمنہ کے پاس، تو پھر شیطان نکلا اور اس نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اتنی مشکل سے اللہ نے تمہیں دیا، آج تو جوان ہوا ہے، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے بھی کنکر مارے، اللہ نے اس کو بھی حج کا حصہ بنا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہاں سے منہر جہاں آج ذبح کیے جاتے ہیں جانور، وہاں پہنچے۔ اللہ خود فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے کو دائیں بل جبین کہتے ہیں، یہ یہاں لٹا دیا جبین کے بل، گردن پہ چھری رکھ دی، اللہ اکبر کہہ کے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے لگے، تو عرش پہ بیٹھا ہوا رب پکار اٹھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، عرشوں پہ رب نے پکار کے کہا او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم جو تو فرما برداری کی ہے میں تمہیں بدلہ دوں گا، اور تو سوچ نہیں سکتا تیرا رب تجھے کیا بدلہ دے گا۔ دنیا میں بدلہ یہ ملا، کہا وَاتَّخِذُوا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف معاملات میں آزمایا، انہوں نے ہر معاملے کو پورا کر کے دکھایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اب میں نے ان کے لیے کیا کیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم دنیا کے سارے لوگوں کا امام میں تجھے مقرر کرتا ہوں۔
ساری دنیا کے لوگوں کا امام کسے بنایا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ دیکھیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ، سارے انبیاء کی سروری انہیں دی، لیکن بحیثیت باپ، بحیثیت ابو الانبیاء فخر کیا کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم میرا باپ ہے، ابراہیم میرے بڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ ان ھذا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، لوگوں یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہتے ہیں میں نے یہ بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی جس پہ وہ پورا اترا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اب بیٹے پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا کہ بیٹے کو نکال کے جنت سے ایک مینڈا دے کے اسے لٹا دیا۔ ابراہیم بیٹا سمجھ کے چھری پھیر رہے ہیں اور نیچے مینڈا ذبح ہو رہا ہے، بیٹا پاس کھڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے وہ فدیے کے طور پہ ایک عظیم ذبیحہ تمہیں دیا، وہ جنت میں مینڈا آیا۔ آج اسی ذبیحے کی سنت ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کو ہم جو ہے دہرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک بکرا، ایک چھترا، ایک دمبا، ایک گائے، ایک بیل، ایک اونٹ یا اس کی مادہ نہیں ذبح کر رہے، یہ ابراہیم کے طریقے کو دہرا رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی داستان ہے جو ہمیں بہت سی باتوں میں سبق دے رہی ہے۔ ہمارے سامنے حقیقت بات یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ شغل میں کرتے ہیں۔ ہم بہت چھوٹے تھے نا، ہمارے دادا ابو رحمہ اللہ یا ہمارے والد محترم جب قربانی ذبح کرتے تھے رویا کرتے تھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو ذبح کروا دیتا تو آج ہمیں بھی یہ کام کرنا پڑتا، ہمیں بھی اپنی اولادوں کو ذبح کرنا پڑتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتے ہوئے یاد رکھیں، جب کوئی انسان اطاعت اور فرما برداری میں جتنا آگے بڑھتا ہے، اللہ اتنا اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جتنا کوئی انسان اپنے رب کے ساتھ چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اتنی مشکلات اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی کہانیاں پڑھ کے قرآن سے دیکھ لیں، انہوں نے رب کے ساتھ چلاکیاں کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک بڑی مصیبت میں پھنستے گئے، اور پھر وہ یہ سب کچھ نہ کر سکے۔ ابراہیم نے سب کچھ کیا، اللہ کے وہ عظیم، اللہ کے فرما بردار بندے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے یہ کہہ دیا سلام علی ابراہیم۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ جب بیٹے کی قربانی پیش کی تو اللہ نے کہا ابراہیم میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ یہ فرما برداری کا، اور جب بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ نہ کیا، ہر بات پہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان پہ ہمیشہ کے لیے لعنت ڈال دی۔ اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ نے عیسیٰ اور داود علیہ السلام کو اسپیشلی بنی اسرائیل کے لیے بھیجا کہ ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت ڈال دو، قیامت تک ان پہ لعنت رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی ہمیشہ نافرمانی کرتے ہیں، اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ قربانی ہمیں سکھاتی یہ ہے کہ ابراہیم نے بڑی اطاعت کی تھی، اور اس اطاعت کا بدلہ کیا ملا؟ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو دوسرے لوگوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ سلام علی ابراہیم، پھر اللہ کہتے ہیں ابراہیم میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔
کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو جو اچھے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم میرا بڑا ہی ایماندار بندہ تھا۔ اب دیکھیں اطاعت اور فرما برداری نے انہیں کہاں پہنچایا کہ 5000 سال گزر گئے، جب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے دل کے اندر ایک محبت کے جذبات اٹھتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم کیوں نہ محبت کریں، جن سے اللہ پیار کرتا ہے ہم ان سے پیار کیوں نہ کریں۔ تو میرے بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قربانی کو اس سنیریو میں دیکھیں کہ یہ قربانی کن کا طریقہ ہے۔ اچھا، ایک صحابی نے رسول اللہ سے سوال کیا، چلیں جی ہم سارا کچھ دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم قربانی کرتے ہیں، ہمیں قربانی کرنے سے ملے گا کیا؟ تو میرے بھائیو ذرا تصور فرمائیں کیا فرمایا ہوگا نبی کریم نے، سوچ لیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب تم اپنی قربانی پہ جو رزق حلال سے لی ہے، جس میں اخلاص شامل ہے، اللہ کی رضا صرف مطلوب ہے، تو جب اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہو اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا۔ یہ پتہ ہے کتنا ٹینور ہے؟ 1 سیکنڈ یا اس کا کچھ حصہ کہ آپ چھری پھیرتے ہیں، 1 سیکنڈ سے پہلے اس کا خون زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو کہا اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت کے اندر تمہارا ایک مقام بنا دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس قربانیوں کو اس نیت سے کرو کہ یہ پل صراط کے اوپر تمہاری سواریاں ہیں، تمہیں جہنم میں گرنے سے بچائیں گی۔ اس لیے ہمیں قربانی کو اس تصور کے ساتھ، اس اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک ایک بال کے بدلے جو قربانی کے جسم کے اوپر ہوتے ہیں، اونٹ کے اوپر بھی ہوتے ہیں، گائے کے اوپر بھی ہوتے ہیں، بکرے کے اوپر بھی ہوتے ہیں، کہا ایک ایک بال کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ تو معصومیت سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ، جو دمبا اور چھترا ہوتا ہے اس کے بال نہیں، اس کے ریشے ہوتے ہیں جو بہت باریک، بال سے بھی باریک ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے ایک ایک ریشے کے بدلے اللہ تمہیں نیکی دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ایک عظیم مقصد کے لیے عظیم کام کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ آج وہ لوگ جو اپنا نام تو مسلمانوں کا رکھے ہوئے ہے، لیکن جب بھی کوئی حج کا موقع آتا ہے تو حج پہ اعتراض، قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی پہ اعتراض۔ کہ دیکھیں جی اتنی جانیں ذبح ہو جاتی ہیں، اتنے جانوروں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اتنے پیسے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، دنیا کے اندر انسان کے لیے معاش سب سے اہم ضرورت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب مسلمان 27 کھرب روپے کی قربانیاں کرتے ہیں۔ کیا یہ ایک دن میں یہ جانور بن جاتا ہے؟ اگر اونٹ ہے تو یہ 5 سال کے بعد بنتا ہے، یہ اگر گائے ہے تو یہ 2.5 سال کے بعد بنتی ہے، اگر بکرا ہے تو یہ 1.25 سال کے بعد بنتا ہے، اور اگر چھترا ہے تو 1 سال کے بعد۔ سب سے پہلے تو یہ وہ لوگ جن کی زندگی کا معاش ہی انہیں پالنا ہے، بکری وال جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے وہ بکریاں پالتے ہیں۔ بلکہ اب تو اچھے اچھے خاندان کے لوگوں نے بہت سے اپنے یہ بنا لیے ہیں جس میں گائے پالنا اور بکرے چھترے کو پالنا فارم بنا لیے ہیں، اور یہ ایک بڑا زبردست کاروبار بن گیا ہے، تو اس سے انہیں رزق نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شان یہ ہے، یہ بات پڑھ کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ انڈیا کے اندر گائے کو ذبح کرنا یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، وہاں گائے کی آبادی کم ہو گئی ہے۔ پہلے اس کی بریڈنگ بہت زیادہ تھی، جب سے اس کو ذبح کرنا
ختم کر دیا گیا اور اس پہ بین لگا دیا گیا، گائے کی بریڈنگ کم ہو گئی۔ آپ دیکھیں ہمارے ایک عالم دین تھے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کلمہ بچپن سے مجھے یاد ہے، کہنے لگے لوگوں اگر حرام اور حلال کو دیکھنا ہے نا تو کتیا جو ہے یہ ایک وقت میں 10-12 بچے دیتی ہے، اور بکرا یا چھترا یا جو یہ جانور ہیں ان کی مادائیں ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 بچے دیتی ہیں، اور روزانہ ہزاروں ذبح ہوتے ہیں، اس کے باوجود ریوڑ ان کے پھرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا، وہ 10-12 کے باوجود اللہ نے اس میں برکت نہیں رکھی، یہ ذبح ہونے کے باوجود اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اب انشاءاللہ لاکھوں جانور قربان ہو جائیں گے، کیا اگلے سال کم ہو جائیں گے؟ پھر ملیں گے نہیں، اگلے سال پھر ملیں گے، اتنے ہی ملیں گے، اس سے زیادہ ملیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے ان کاموں کے اندر، اس لیے ان کا یہ کہنا، اور اس نے تجزیہ نگار نے لکھا تھا تقریباً 23 ارب روپیہ مزدوری کی مد میں قصاب لے جاتے ہیں، اور تقریباً 15 ارب روپیہ جو چارہ بیچتے ہیں انہیں ملتا ہے، اور کتنے ہی بار برداری کے لیے یہ ٹرک وغیرہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تقریباً 10 ارب روپیہ ان کے حصے میں آتا ہے۔ یہ ساری جو تجزیہ کرنے کے بعد کہتے ہیں لو جی یہ غریب کا حق مارا جا رہا ہے، کہتے ہیں کتنے مزدور اور غریب ہیں جن کے گھر میں روٹی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض غربا جو بیچارے سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، اور ان کے گھروں میں آسانی سے اچھا گوشت پکتا ہے ان دنوں میں، اور کہتے ہیں جی یہ نہ کرو، لوگوں میں ویسے پیسے بانٹ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین حج پتہ ہے کون سا ہے؟ الحج والسج، جس میں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھی جائیں، تلبیہ کہا جائے اور خون بہایا جائے۔ نبی کریم کتنی فیکٹریوں کے مالک تھے جی؟ کتنی فیکٹریوں کے مالک تھے؟ آپ کتنے بڑے ذمہ دار تھے؟ آپ جب حج پہ گئے، یہ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ اس نے پوری زندگی ایک سال میں 100 اونٹ ذبح کیے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام جب حج کے لیے گئے آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ۔ سوچیں اگر یہ کام اچھا نہ ہوتا تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ اور پھر عمومی طور پہ بعض لوگ پوچھتے ہیں لو جی دیکھیے میرا بھائی میرا فلاں غریب ہے، کیا ہم اپنی قربانی انہیں دے سکتے ہیں یا انہیں الگ سے خرید کے دے سکتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یہ 100 کی 100 اونٹوں کی قربانیاں کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں لے گئے تھے، آپ نے سب کو، خاندانوں کو، قبیلوں کو بانٹا تھا، یہ تم فلاں، تم یہ فلاں اونٹ تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، آپ نے سب کو تقسیم کر دیا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس اللہ نے سہولت دی ہے اور آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قربانی خرید کے انہیں دے دیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ اجر دے گے، انہیں بھی دیں گے، اور ان کے بچوں کو جو خوشی آپ دیں گے اللہ انشاءاللہ جنت میں آپ کو وہ خوشیاں عطا کریں گے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کے، ان لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہیں جانا چاہیے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے متعلق ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کے جذبات ہیں، اس پیارے نبی نے کہا جسے اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے زیادہ کوئی سخت بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا میڈیا ہر سال بکواس کرتا ہے، میں اس سے جو ہے ہلکا لفظ نہیں کہہ سکتا، جی منڈیاں ویران پڑی ہیں، لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی ہے، لوگ قربانی نہیں کریں گے،
انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اور یہ جو جتنے جانور آئے ہیں سب قربان ہوں گے، اور یہی اللہ کے بندے کریں گے۔ مہنگا سستا اپنی جگہ، ہر آدمی اپنی استطاعت سے بڑھ کے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، قربانی تو کہتے ہی اسی ہیں کہ انسان اپنا حق ہے، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اس کو قربان کر دے، دوسروں کے لیے قربان کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے، تو پھر ہم کریں، غرباء کا خیال رکھیں، ان کو دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تھا جب مدینے میں انتہائی غربت تھی، مہاجرین آئے ہوئے تھے، اور اس وقت کیفیت مدینے میں بڑی دگرگوں تھی۔ آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا، سب تقسیم کر دو۔ لیکن جب اللہ نے سہولت دے دی، آپ نے فرمایا اب کھاؤ، سائلوں کو دو، اپنے عزیز و اقارب کو دو، وادخروا، اگر ممکن ہے ذخیرہ کرنا تو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، نبی کریم نے اجازت دی ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو طعنہ زنی کریں جو کچھ گوشت اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، تو یہ طعنہ نہیں بنتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ غرباء کو بھی دیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی۔ وادخروا، اگر کچھ ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میرے عزیز بھائیوں، اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے ہر امت کے اندر یہ قربانی کا فریضہ عائد کیا تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ انہیں کہا کہ تم قربانی کرو، اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ نے انہیں بتایا، اس کے مطابق وہ قربانی کرتے تھے۔ اور قربانی کیسے کرنی ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کا نام لے کے کرنا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے نا، اس میں سے کیا خریدنا ہے؟ بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام جانور ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ یہ 8 جانور ہیں، 8 جانور ہیں جن کا قرآن نے نام لے کے تذکرہ کیا ہے۔ من الضأن 2، ومن المعز 2، ومن البقر 2، ومن الابل 2، 8 جانور ہیں۔ بھیڑ دمبا، اس کا نر اور مادہ 2۔ ومن المعز 2، بکرا اور اس کی مادہ۔ ومن البقر 2، گائے کا نر اور اس کی مادہ۔ ومن الابل 2، اونٹ اور اس کی مادہ۔ یہ 8 جانور ہیں جن کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آج کل ایک بہت بحث چل رہی ہے فیس بک پہ بھی اور ویسے بھی، کہ کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی۔ میرے بھائیوں، علم کا کوئی زوم نہیں، میں انتہائی ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں نے اس معاملے میں جستجو بھی کی کہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قربانی کی، اور 1 سال آپ نے حج پہ قربانی کی۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 جانوروں کے علاوہ کسی کی قربانی نہیں کی۔ اس کے بعد صحابہ کی زندگی آتی ہے، 1.5 لاکھ کے قریب صحابی ہیں۔ کسی صحابی نے ان جانوروں 8 جانور جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، ان کے علاوہ کسی کی قربانی کی ہو، مجھے اس بات کا علم نہیں ہو سکا۔ جو لوگ قیاس کرتے ہیں کہ دیکھیے جذباتی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر کہہ دیو کہ ماجرا ہمیں، بھئی ہم کیوں کہیں؟ حرام حلال کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو صرف قربانی کی ہو رہی ہے۔ قربانی کس چیز کی کرنی ہے؟
اور آپ قرآن پڑھیں. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہم نے ہر امت پہ اس قربانی کو فرض کیا. منسکن لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام کی کرنی ہے. اور پھر سورۃ مائدہ کے اندر بہیمۃ الانعام نام لے لے کے کہا. من الزأن اثنین ومن المعز اثنین. زان کہتے ہیں چھترے کو اور دمبے کو، دونوں کو، ان کے نر اور مادہ. معز اثنین بکری، اس کا نر اور مادہ. بقر اثنین گائے کا نر اور مادہ. ابل اثنین، ابل کہتے ہیں اونٹ کو، اس کا نر اور مادہ. تو میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ اطاعت اور فرما برداری کی ایک مثال ہے. ہمیں انہی جانوروں سے کرنی چاہیے. اگر نہ ملے تو پھر اگلی سوچیں. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا المسنہ. دوندے کے علاوہ نہ کرنا، یعنی کم از کم جانور دوند آتا ہونا چاہیے. دوندا کسے کہتے ہیں؟ جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ جائیں اور دوسرے دانت آ جائیں، اسے دو دانتا کہتے ہیں. یہ چھترا 1 سال کے بعد جا کے ہوتا ہے، 13 مہینے میں ہو جائے، 14 میں ہو جائے. بکرا جو ہے یہ 15-16 مہینے کے بعد جا کے ہوتا ہے. اور گائے 2 سال کے بعد کسی بھی وقت ہوتی ہے. اونٹ 5 سال کے بعد جا کے ہوتا ہے. لیکن جب تک 2 دانتا نہ ہو، آپ نے فرمایا اللہ تذبحوا، اسے ذبح نہ کرو، الا المسنہ، مگر 2 دانتا. پکا کھیرا ہے جی، 6 مہینے کا ہے، سال کا ہے. یہ اس وقت کہا کہ اگر ایک شخص نے کہا کہ میں وہ عید سے پہلے قربانی کر چکا تھا، آپ نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہے. یہ بعض لوگ جلدی کرتے ہوئے کہتے ہیں میں عید پڑھن جا رہے ہیں تو تم پیچھے قربانی کر دے. یہ قربانی نہیں ہے. قربانی وہ ہے جو عید کی نماز پڑھ کے جا کے کی جائے. ایک شخص نے قربانی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف گوشت ہے جو اپنے خاندان کو تم نے کھلانا ہے، یہ قربانی نہیں، عید کے بعد قربانی کرنا. اس نے کہا جی میرے پاس گھر کا 1 سال کا ہے. آپ نے فرمایا تم وہ کر لو. کہا یہ اور بھی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ہاں اگر مشکل اسرت بن جائے، 2 دانتا مل نہ رہا ہو، تو آپ نے کہا بھیڑ یا دمبے کا بچہ وہ 1 سال کا مکمل ہو تو پھر اسے کر سکتے ہیں. اگر مشکل ہو جائے، ملے نہ، اگر 2 دانتا مل رہا ہے تو پھر کھیرا جانور نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو جانور کانا ہو، جس کا کانا پن ظاہر ہو، جس کا سینگ ٹوٹا ہو، جس کے کان میں آگے پیچھے ٹک لگا ہو یا سوراخ کیا ہو، وہ جانور نہیں ہوتا. یا جانور بیمار ہو یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گدا بھی ختم ہو گیا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے قربانی کو خریدنا چاہیے. اور جو لوگ قربانی کے نام پہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، مادہ کو نر بنا کے بیچتے ہیں، اور اسی طرح دانت جان بوجھ کے توڑتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذابوں کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنے رزق کو حرام کر رہے ہیں. انہیں ان باتوں سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور خریدنے والوں کو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جانور خریدنا چاہیے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کب تک ہو سکتے ہیں؟ عید کی نماز کے بعد. بہترین قربانی یوم النحر 10 ذی الحج کی ہے. تو پھر اس کے بعد یوم القر، آپ نے فرمایا عید سے دوسرا دن. ویسے تو فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام التشریق کے سارے دن ذبح کے دن ہیں. ایام التشریق کتنے ہیں؟ یوم النحر 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج. یوم النحر ڈال کے یہ 4 دن ہیں. ایام تشریق کے 3 دن ہیں. جب تک ہم تکبیرات پڑھتے ہیں،
تو ایام التشریق کے سارے دنوں کو آپ نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے ذبح کے دن ہیں، لیکن اگر ایک آدمی استطاعت رکھتا ہے تو اسے پہلے دن سے دوسرے دن نہیں جانا چاہیے، صرف اس لیے کہ آج میں کرتا ہوں کل چچا جان کریں گے، پرسوں ماموں جان کریں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو قصاب نہیں ملتا یا کوئی ایسی مجبوری آتی ہے دوسرے تیسرے چوتھے دن جب مرضی کر لیں، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں پہلے دن کی قربانی سب سے بہترین ہے۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائی آخری بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچائیں۔ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جس میں سب سے زیادہ ریاکاری کا عنصر ہوتا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے جانوروں کے اوپر مختلف رنگوں کے دوپٹے ڈال کے غبارے لگا کے سارے شہر میں پھرا کے دکھائیں۔ اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تمہاری قربانیوں کا نہ خون دیکھتا ہے نہ گوشت اس کے پاس پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ آپ کا بہت خوبصورت جانور ہوگا، لیکن یہ خوبصورتی اللہ کو دکھانی ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے، اللہ کے سامنے اپنی قربانی پیش کرنی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہماری قربانیاں مسترد ہو جائیں، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ایسی ہی سوچ رکھی تھی تو اللہ نے ان کی قربانی کو مسترد کر دیا تھا۔ اللہ ایسی بد نصیبی کسی مسلمان کے ساتھ نہ کرے، اس لیے ہمیں خود بھی ان باتوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ آپ اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت جانور لیں، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کا جو ہے فربہ پن اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اگر میرا رب راضی ہو جائے تو سارے کام ہو گئے۔ اگر ساری دنیا نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب کے ساتھ کی قربانی کسی نے نہیں کی لیکن رب نے مسترد کر دی تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ مالک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، 5 چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اگر یہ مسترد ہو جائیں تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم کی جو مجھے نفع نہ دے، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل کی جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لہ، اے اللہ ایسی دعا سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وقلوبنا من النفاق، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، واعمالنا من الریا، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، واموالنا من الربا، اے اللہ میرے مال کو سود سے پاک کر دے۔ یہی چیزیں جو اللہ کے ہاں انسان کو عزت بخشنے والی ہیں، اگر ریاکاری آ جائے تو یہی انسان کی بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر